نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نیتیں خاص کر لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین ثم آمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو آج الحمدللہ ہم جز 25 میں سورۃ الجاثیہ کریں گے، اور اس کے بعد جز 26 2 گھنٹوں میں جتنا ہو سکے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے۔ تو تھوڑا سا اسپریچول بریدر لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ علم کے بغیر عمل بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور وہ گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے جنت تک پہنچنے کے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر انسان اس راستے پر نہ چلے تو وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جنت کا راستہ کون سا ہے اور وہ کیا راستہ ہے؟ علم حاصل کرنا۔ مثلاً ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے عبادت میں، لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہی نہیں، تو اس کا وہ تھکنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو شیطان کی چالوں میں سے ایک بڑی اہم چال یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے۔ علم کے بغیر نماز۔ ایک شخص بغیر علم کے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس عبادت کا طریقہ معلوم نہیں، تو اس کا تھکنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ جب وہ اس کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ ابن حبیرہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے۔ یعنی شیطان قرآن پڑھانے کو چھڑوا دے گا، پھر پڑھ لیں گے یا یہ کہ یاد کر لیں گے، لیکن قرآن سے غور و فکر سے ان کا دل گھبراتا ہے۔ قرآن کے اندر گہری سمجھ بوجھ سے شیطان کا کام ہے کہ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اسے ہدایت حاصل ہوگی، اور اگر ہدایت مل گئی تو اس کا راستہ مل جائے گا، پھر یہ میرے انجام تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن پہ عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی سورۃ جاثیہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، دانا ہے۔ اب آپ نے پیچھے کافی صورتوں میں کافی یہ پڑھا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں، حروف مقطعات سے شروع ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی صفات بیان کر رہے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور جانوروں میں جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ جانے کے بعد زندہ کیا،
اس میں اور ہواؤں کے گرد دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہ گار پر افسوس ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی سچائی کا یقین خود ہی آ جائے گا۔ مگر پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنے کے باوجود بھی تم اگر ایمان نہیں لاتے تو جو ہے تو تم پہ افسوس ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں آپ کے جب جو نان مسلم ہوتا ہے، اگر اس تک دین کی بات نہیں بھی پہنچتی، مگر پھر بھی وہ اس کائنات کو دیکھ کے یہ ضرور سوچے گا کہ یہ جو ہے کسی نہ کسی ہستی کا کام ہے، اور وہ کون ہستی ہے اس کی تلاش جب وہ کرے گا تو انشاءاللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے تلاش کیا تھا کہ انہوں نے بھی اس کائنات کو دیکھ کے اور اس پہ غور و فکر کر کے خدا کا راستہ تلاش کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنا نبی بنا دیا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کائنات پہ کائنات پہ غور و فکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے؟ اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیں گے، اور کوئی نہ کوئی ذریعہ اس بندے کا بنا دیں گے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آم، آم، ایسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، لائک امریکہ میں جو میں نے سنا ہوا ہے کہ وہاں پہ جاتے ہیں کہ پہاڑوں میں جا کے رہتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ ان کی یوگا کی کلاسز ہوتی ہیں کہ وہاں پہ وہ سکون اور کائنات کا جو ہے وہ منظر دیکھتے ہیں، اور وہ صرف وہاں پہ اپنی انگزائٹی ریلیو کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کائنات پہ غور و فکر کرنا جو ہے آپ کی انگزائٹی ریلیو کرنا بھی ہے۔ آپ کبھی بھی کسی ٹائم بھی آپ پریشان ہوں تو آپ جو ہے بالکل اپنے گھر کے پیچھے چلے جائیں، یا کسی باغ میں چلے جائیں، یا کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں، تھوڑی سی جگہ اپنی چینج کریں، اور جو ہے آپ جا کے وہاں پہ صرف جب خاموشی ہو، خاص طور پہ صبح کا ٹائم ہو، جب کوئی نہیں آتا، یا دوپہر کے ٹائم جب کوئی نہیں آتا، تو اس ٹائم پہ خاموشی کے ساتھ سمپل آپ صرف پانی کو دیکھیں، اور وہاں پر جو وہ ڈکس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو دیکھیں، آپ جو ہے درخت کو دیکھیں، گھاس کو دیکھیں، آسمان کو دیکھیں، تو آپ کو ایک عجیب قسم کا جو ہے نا وہ سکون ملے گا، اور جب آپ واپس آئیں گے اپنے گھر تو آپ کو جو ہے وہ کافی آپ کے دل کی کیفیت جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوگی۔ تو اس کائنات پہ غور و فکر کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو انسان خدا کے قریب ہوتا ہے، انسان کے دل کے سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب اس کے کائنات کو دیکھ کے آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ آپ کا بن رہا ہے، تو کائنات جس سے بنائی ہے اس کے قریب ہو کے جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کے دل کو کتنا سکون ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ ٹرائی کر کے کبھی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے ٹرائی کیا بھی ہو، مگر اس کو اس انداز سے آپ ٹرائی کیجیے گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات ہے، اور یہ کتنی خوبصورت ہے، اور وہ خدا کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اس کے علاوہ یہاں توحید کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر کر کے، آسمان کا، زمین کا، لوگوں کا، جانوروں کا، رات کا، دن کا، پھر آسمان سے بارش کے آنے کا اور اس سے زمین کے زندہ ہونے کا، پھر ہواؤں کو چلانے کا۔ یہ ہمارے سامنے دلائل ہیں تاکہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں۔ اور آیا نمبر 8، اور اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں، سو ایسے شخص کو دکھ دینے والا عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو قرآن سن کر بھی اس پر ایمان نہ لائے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، پھر اس کی جزا یہ ہے کہ اس کو دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ اکثر ہم مجھے سے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی باتیں ہم نے قرآن میں پڑھ لی ہیں، اور جو ہے ہم عمل پتہ نہیں کیسے کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان پر ایمان لانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یقین پہلے انسان کا ہوگا تو عمل میں آہستہ آہستہ وہ چیزیں آ ہی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ یقین ان چیزوں پر ہونا چاہیے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں وہ چیزیں لے آئیں گے۔ اور جب آپ فار ایگزامپل کوئی خاتون ہے، اپنے گھر کے کاموں کی وجہ سے وہ اتنی بزی ہوتی ہے کہ وہ صبح فجر کی نماز اس سے مس ہو جاتی ہے، یا وہ بیمار ہے کسی وجہ سے بھی اسے فجر کی نماز مس ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اللہ سے اگر اس کو واقعی فکر ہے اپنے فجر کی نماز کا کہ میری مس ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہر نماز میں، ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ کہ اللہ تعالیٰ
جو بھی ہے مجھے اس وقت نماز کے ٹائم پہ اس طرح کھڑا کر دے جیسے کہ میں کبھی سوئی ہی نہیں۔ تو جب اب اللہ سے اس درد کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ رو رو کے اللہ سے دعا مانگے، تو دیکھیے گا آپ ساری رات بھی نہ سوئے ہوں، مگر جب نماز کا وقت آئے گا آپ ایسے حشاش وشاک ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا سب کچھ، کہ وہ آپ کو اٹھائے گا، وہ آپ کے دل کی کیفیت چینج کرے گا، وہ آپ کی جسم میں چستی لے کر آئے گا۔ تو جب آپ کو فکر ہوگی کہ آپ کا ایمان ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کام اس کے کن کہنے سے ہو جاتا ہے، تو یا اللہ میرا کام بھی جو ہے وہ یہ فجر کی نماز پہ اٹھنا کن کہنے سے کام کر دے میرا، اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ پھر ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ فار ایگزامپل آپ سے صبح شام کے اذکار نہیں ہوتے، آپ سے جو ہے وہ اتنی عبادت ہو نہیں سکتی، یا دعاؤں کا اتنا اہتمام ہو نہیں سکتا، تو آپ جو ہے دو تین طریقے کر سکتی ہیں۔ ایک وہی بات آ گئی کہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اذکار کی، مجھے دعاؤں کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہر نماز میں ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے یہ توفیق دے کہ میں تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کروں۔ اور پھر دوسری بات جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتائی کہ بچوں کو سکھانا شروع کر دیں، اور بچوں کو جب آپ بزی ہوں، آپ کام کر رہی ہوں، تو بچوں کو بولیں کہ آپ کرنا شروع کر دیں، آپ دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ فار ایگزامپل جیسے آپ افطاری تیار کر رہی ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ دعائیں شائیں مانگیں، تو آپ افطاری سے 15 منٹ پہلے ایک بچے کو اسائن کر دیں کہ بھائی چلو دعائیں مانگنا شروع کرو، سارے دعائیں مانگنا شروع کر دیں، اور سب ٹیبل پہ بس بیٹھ جائے کہ آپ اپنی افطاری تیار کرتے رہیں، اور بچے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آمین کہتے رہیں گے جب جو بچہ بھی دعائیں پڑھ رہا ہوگا۔ اور بچے ماشاءاللہ اس چیز کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ایک وہ ان کو جو ہے نا دعا کہنے کا ماما نے کہا ہے۔ آگے، اور جب ہماری کچھ آیتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو بھی یہ کرتے ہیں رہنے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے سب اللہ کی حکمت ہے، اور مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کرتی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور بھی ہے، چاہے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، چاہے کوئی چیز فضول ہو، آپ کو لگ رہی ہو کہ فضول ہے، مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے بہت ساری جو ہے نا نشانیاں رکھی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے انسانوں کے سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس طرح دیکھیں کہ حالات بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے، ہمارے غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے وہ حالات اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے یہ کووڈ 19 کی سچویشن آئی ہے، سب لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہیں، اتنا ملنا جلنا، اتنا سوشلائز کرنا جو ہے عام نہیں ہے اتنا زیادہ۔ ٹھیک ہے فون پہ تو چلو بات ہو جاتی ہے، مگر ایک ملنے سے جو ایک وہ بات چیت ہوتی ہے اس کا تو دوسرا ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ مگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو آئسولیٹ اس لیے کر دیا، پوری دنیا کو اپنی اپنی جگہوں پہ آئسولیٹ اس لیے کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کریں، اب بھی ہم واپس آ جائیں کہ جس طرح ہم لوگوں نے جو اللہ سے اتنے دور ہو گئے ہیں، بالکل کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے اللہ سے، نمازوں میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے، قرآن کی کوئی تعلیم اور علم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، خود سیکھنے کے لیے، کتنا ٹائم انسان کا بچ جاتا ہے باہر جانے سے، کہ اگر آپ ڈیلی گروسری کرنے کی آپ کو عادت ہے، اب 2 گھنٹے باہر گزار کے آتی ہو تو اب دن کا دیکھیں، اب ایک ہفتے کا حساب لگائیں کہ آپ کے 14 گھنٹے بچتے ہیں، تو اس 14 گھنٹے میں اگر آپ چلیں 10 گھنٹے بھی قرآن کو دیتی ہیں تو کتنا ٹائم آپ قرآن کو دے سکتی ہیں، اور اس میں آپ کچھ بھی سیکھنے سکھانے کا آپ کام کر سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہے۔ اس کووڈ کے آنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری بہتریاں ہیں جو ہم نہ سمجھ انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، بس اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ کل حال۔ آیت نمبر 13، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس کی قدرت میں نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے کام میں لگا دی ہیں کہ ان سب چیزوں سے ہم نے کام لینا، نہ کہ ان کی عبادت کرنی ہے۔ اب بت جو بنائے جاتے ہیں وہ لکڑی سے بنائے جاتے ہیں یا سیمنٹ سے بنائے جاتے ہیں، کوئی بھی مٹی سے بنائے جاتے ہیں، تو وہ مٹی اور وہ جو سیمنٹ ہے اور وہ جو لکڑی ہے، اس سے تو جو ہمارا کرنے کے کام ہے ہم وہ کریں، نہ کہ ان سے بت بنا کے تو ان کو پوجنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ
دنیا کی چیزوں اور دنیا کی لغزشوں میں جو ہے وہ اتنا گم ہو جائیں کہ جو ہے ہم خدا کی یاد سے ہی اپنے آپ کو بھلا دیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی خاتون ہے، اس کو گھر صاف رکھنے کا بہت شوق ہے، اور وہ یعنی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں یعنی کہ دن کے 24 گھنٹوں میں 15-20 گھنٹے لگاتی ہے گھر کو صاف ہی رکھنے میں۔ ظاہر بات ہے چھوٹے بچے جس کے گھر میں ہو اور وہ اس کو صاف کرنے کی ایک obsession ہو، تو شیطان پھر جو ہے وہ اس عورت کو اسی طرف لگائے رکھے گا کہ گھر ہی صاف کرتی رہو، گھر ہی صاف کر، تمہیں نہ ہی کوئی ٹائم ملے کہ تم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھو، یا جو ہے بچوں کے پیچھے اکثر مائیں بچوں کے بارے میں بڑی پوزیسو ہوتی ہیں، ہر بات پہ بچوں کی جو ہے وہ ان کو ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بچہ ایک وقت تک تو بچے کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک ایک پل پہ، جیسے چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، اس کو ایک ایک پل پہ گائیڈنس کی ضرورت ہے، مگر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو مائیں جو ہے تھوڑی سی پرائیویسی بچوں کو دینا شروع کر دیں، تھوڑا سا ان کو ٹائم اپنے ساتھ اپنے سے علاوہ بھی اسپینڈ کرنے دیا کریں، اور اپنا کوئی ٹائم بھی، اپنی پرائیویسی بھی ان کے ساتھ رکھیں کہ میرا یہ پرائیویسی کا ٹائم ہے، اس میں جو ہے میں نے قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا ہے، تو پلیز اب مجھے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تم نے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو بچے جب اسٹیج پہ پہنچ جائیں تو آپ بچوں کے درمیان یہ جو ہے تھوڑی سی پرائیویسی رکھیں، اس ٹائم پہ بچوں کو کام دے دیں کہ ہم جی آپ یہ کام کر سیں، کہ نہ کہ بچوں کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا غرق کر لیں کہ اپنی نمازیں بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خراب کر دیں۔ تو جہاں پہ بچوں کو آپ نمازوں کے لحاظ سے کہ میرے نماز پڑھنے کا ٹائم، پلیز اب شور مت کرنا یا شور بند کر دو، اس پہ آپ سکھا سکتی ہیں۔ تو دن کا ایک حصہ جو ہے وہ بے شک آدھا گھنٹہ ہو، آپ کا 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہو، تو آپ اس وقت بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ بچے یہ میرے پرائیویسی کا ٹائم ہے، تو پلیز اس میں جو ہے مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میں قرآن کا پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہی ہوں۔ تو اس طرح بچوں کو بھی تھوڑا سا وہ مل جاتا ہے، ایک گیپ مل جاتا ہے کہ ہر وقت ماما جو ہے وہ سر پہ پولیس کی طرح سوار نہیں ہے، اور جو ہے آپ کو بھی اپنے لیے ٹائم مل جاتا ہے۔ تو یہ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو ٹائم ہوتا ہے، صرف اس کو مینج کرنے کی بس بات ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ جب آپ اس کو ٹائم کو مینج کرنا جان لیں گے نا کہ ٹائم کو مینج کیسے کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے جائیں گے۔ پھر یہ تو بات ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، بار بار اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ جو انسان اپنی آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے نا، دنیا کے کام سارے خود ہی اللہ تعالیٰ اسے کرواتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کی توفیق دے۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے دنوں کو جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، اس سے درگزر کریں تاکہ اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو اس کا ضرر بھی اسی کو پہنچے گا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر ہی جاؤ گے۔ اور ہمیشہ یہ بات سوچا کریں کہ ٹھیک ہے انسان کے ضرر اسی کو پہنچے گا، مگر سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کے نیک اعمال سے جو ہے آپ کا نیک تربیت سے نیک بچے ہی نکلتے ہیں، اور برے کام جو کرتے ہیں، جیسے اگر آپ کو نیک کام کرنے کی عادت نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ جو ہے کچھ برے کاموں میں ملوث ہیں۔ فار ایگزامپل چغلی لے لیں، تو جب وہ کام آپ دن رات بچوں کے سامنے کریں گے تو بچے کیا کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو رول ماڈل بناتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ پھر بچے بھی وہی کام کریں گے۔ تو جب ایک برائی آپ کر رہے ہیں اور پھر بچے بھی آگے وہ برائی کریں گے، ان کے بچے بھی آگے برائی، تو سب کا گناہ جو ہے آپ کے سر آئے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خاص طور پہ اگر گھر میں بچے ہیں تو ان کے سامنے جو ہے نا وہ آپ ان کے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ برے کاموں سے بچیں، تاکہ آگے آپ کی نسلوں میں وہ برے کام نہ اسپریڈ ہوں، اور اچھے اچھے کام کریں تاکہ آپ کی اگلی نسلوں میں اچھے کام آگے جائیں۔ آیت نمبر 16، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، اور اہل علم پر ان کو فضیلت دی۔ اب دیکھیں اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے فضائل ہم لوگوں کو بتائے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں ملی ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہ سب چیزیں دی تھیں، مگر انہوں نے کیا کیا آگے دیکھتے ہیں۔ اور ان کو دین میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، یعنی کہ اختلاف کے وہ جو ہے وہ فرقوں میں بڑھ گئے۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے راستے پہ قائم کر دیا، تو اسی راستے پر چلے چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست
ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ پھر دیکھیں دوستی کی بات آ گئی کہ اللہ کے دوست اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو پرہیزگاروں کے ساتھ آپ دوستی کر لیں، اللہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے دوستی جو ہے وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ دوستی میں بالکل جو ہے آپ یہ سیلفش ہو کے دوستی نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی آپ کو عادات اٹریکٹ کر رہی ہیں، جس کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ کیمسٹری میچ ہو رہی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کیمسٹری آپ ان کے ساتھ بھی میچ ہو سکتی ہے جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کی کیمسٹری میچ ہو سکتی ہے، مگر فار ایگزامپل آپ کی نہیں میچ ہو رہی، پھر بھی آپ ان کو دوست رکھیں، کیونکہ اگر آپ میں جتنی خرابیاں ہوں گی نا اور جتنے متقی لوگ آپ کے آس پاس ہوں گے تو آپ جو ہے نا بہت ساری برائیاں کرنے سے بچ جائیں۔ فار ایگزامپل کہ مجھے جو ہے وہ چغلی کرنے کی بہت عادت ہے، تو میں جو ہوں اگر پرہیزگار لوگوں میں بیٹھوں گی تو جب بھی میں چغلی کرنے لگوں گی تو ایک تو مجھے اللہ کا خوف آئے گا کہ نہیں، اور وہ اگلا جو بھی میرا دوست ہے وہ کہے گا پھر چغلی ہو گئی، اور پھر استغفار ہوگا، اور پھر ہم لائک اپنے آپ کی دونوں کی جو ہے وہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور نیکسٹ ٹائم اس کام سے پھر بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کا جو ہے وہ دوست بنائے۔ تو اس لیے دوستی کی بہت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دی ہوئی ہے۔ دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، بالکل بھی آئسولیٹ ہو کے کٹ آف ہو کے ایک جگہ پہ مصلح بچھا کے اور دنیا سے کٹ آف ہو کے اپنے ساری ذمہ داریاں دنیا کی چھوڑ کے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ اپنا دین اس طرح کا ہے، اور دین اس طرح کا ہے کہ آپ نے سارے کام ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے اور پھر جنت کا راستہ آپ نے اس میں سے تلاش کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا دین ہے ہمارا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یقین رکھنے والے ہی دراصل قرآن سے مستفید ہوتے ہیں۔ جو اوپر یقین کی بات آئی تھی نا، آیا نمبر 3 میں تھی شاید، تو تو یقین جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر ایسی ڈٹرمنیشن آتی ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا، اس کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جس کو یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو ماننے اور نہ ماننے کے کچھ کانسیکوینسز ہیں تو پھر وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتا۔ تو یقین کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بصیرت بھی ہوتی ہے، اور وہ جو کچھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، یعنی کہ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے، اور جو لوگ یقین نہ کریں ان کے لیے تاریکی اور غم کا سبب ہوتا ہے۔ اب آپ کے مائنڈ میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم لوگ یقین تو کرتے ہیں پھر بھی ہمارے عمل میں نہیں آتا۔ پھر بھی وہی بات آ گئی کہ آپ یقین کرتے جائیں اور پختہ یقین رکھیں، اور جب بار بار آپ اس یقین کی یاد دہانی کرائیں گے نا، اس کی جب بار بار یہ یاد دہانی کرائیں گے تو پھر ہی آپ کے اندر استقامت آئیں گی۔ فار ایگزامپل نماز ہے، ہمیں یقین ہے کہ نماز اولین ٹائم پہ پڑھنا جو ہے وہ جنت میں جانے کا سبب ہے، اور قیامت میں سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کا ہوگا۔ جب اس بات کو ہم ہر نماز کا ٹائم آنے سے پہلے یا جب نماز کا ٹائم آ جائے تو اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلائیں کہ نماز اولین وقت میں پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور میری فلانی خواہشیں ہیں جو میری پوری نہیں ہوئی تو میں نے بھاگ کے اللہ پاس جانا تاکہ میں اولین وقت میں اچھی سی نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگوں۔ اور پھر یہ کہ نماز ابھی اگر میں مر گئی، ہمیشہ جب نماز کا ٹائم ہونا تو آپ یہ سوچا کریں کہ ابھی اگر میں مر گئی تو پھر اس کا میری قضا نماز کو جو ہے میں کہاں لے کر جاؤں گی، کتنا بڑا مجھے جو ہے وہ نقصان اس کا ہو جائے گا، اور میری قبر میں اور میری جو ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز، اور میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور کیا میں ایسی حالت میں اٹھائی جاؤں گی کہ میرا قضا نماز کا ایک بوجھ میرے سر پہ ہوگا۔ تو جیسے ہی آپ یہ باتیں بار بار جب اپنے مائنڈ میں ریوائز کریں گی نا، کوئی بھی ایک بات رکھ لیں اپنے مائنڈ میں کہ ہو سکتا ہے میں ابھی مر جاؤں تو میری نماز رہ جائے گی، تو فٹافٹ اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ تو جب آپ کو مرنے کا یقین ہے، آپ کو آخرت کا یقین ہے، تو یہ یقین آپ کو پھر جو ہے نا خوف دلائے گی کہ چل کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس میں مختلف چیزوں میں پھر آپ یقین اپنا جو ہے وہ پختہ کر سکتے ہیں اپنے اعمال کے مطابق، کہ جس طرح کے بھی آپ نے اعمال کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل صدقہ ہے، تو صدقہ اگر آپ کے پاس فوراً ایک کیس آیا ہے، کسی نے کوئی مدد مانگی ہے، تو اچھا ٹھیک ہے میں ابھی کر دیتی ہوں، ابھی کر دیتی ہوں، تو آپ اچھا نہیں میں رات کو جب لیٹوں گے تب کر دوں، حالانکہ آپ کے پاس ٹائم ہے بھی، آپ ابھی کر بھی سکتی ہیں، ویسے آپ ادھر ادھر چٹ چیٹ کر رہی ہیں، تو مگر آپ اسی وقت جو ہے وہ اپنا جو بھی کام، اگر وہ بہت ہی امپورٹنٹ کام نہیں ہے، کوئی فرائض میں شامل نہیں ہے، تو کوشش کریں کہ اسی وقت جو ہے وہ صدقہ کر دیں تاکہ جو ہے وہ جس کی بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور یہ نہ ہو کہ آپ نے صدقے کی نیت تو کی بھی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو آپ کو دے رہے ہیں، مگر یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد جو ہے اس کا اجر جو ہے وہ بہت دگنا ہو جاتا ہے، اور 700 گنا زیادہ ہوتا ہے، رمضان میں تو اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو ہے نا وہ
اسی وقت وہ کام کر دیں. تو اس وقت بھی آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے یہ میرے ہاتھ سے چھٹ جائے، یا پروجیکٹ بند ہو جائے، یا جو ہے میری موت ہو جائے، تو میں نے تو صدقہ کرنا تھا، اور یہ اس طرح. تو پھر یہ یقین کی بات ہوتی ہے کہ یقین انسان کو جو ہے نا، اور خاص طور پہ موت جو ہے نا، جب انسان کو یاد ہوتی ہے نا، تو تب انسان کا یقین اور پختہ ہوتا ہے، اور انسان اعمال کی طرف اور جو ہے نا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تو موت جو ہے نا ہر وقت انسان کو یاد ہونی چاہیے. تو موت کو جو ہے نا ہمیشہ ایک منظر بنا کے روزانہ موت کو ضرور انسان یاد کرے کہ کیا پتہ میری ابھی موت ہو جائے، کیا پتہ میری ابھی موت ہو جائے. جو ہے اس طرح سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم میں استقامت پسندی لائیں گے. آیت نمبر 21. جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی، یہ دعوے کرتے ہیں. تو یہ آیات جو ہیں، تو آیت نمبر 20 جو ہے، یہ آیات عبادت گزاروں کو رلا دینے والی ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ کتنی واضح آیت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اشتر السیئات، جو برے کام کرتے ہیں. سیئات کہتے ہیں برے کام کرنے. اشترحو سیئات. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ عامل الصالحات. تو یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں. دونوں کی نہ زندگی برابر ہے، نہ موت اور نہ موت کے بعد. دو الگ راستے ہیں، دو الگ ڈائریکشنز ہیں. انسان ایک وقت میں اچھا اور برا کام نہیں کرتا، یا اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے. تو ہر وقت اپنی کیفیت چیک کیا کریں کہ میں اس وقت اچھے کاموں میں ملوث ہوں کہ برے کاموں میں ملوث ہوں. تو یہ آیات جو ہیں یہ عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے. ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ میں نے فصیل بن عیاض کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخری حصے تک اس آیت اور اس جیسی آیت کو پڑھتے رہتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کاش میں جان لیتا کہ دونوں گروہوں میں سے میں کس میں ہوں، یعنی کہ میں کون سے گروہوں میں ہوں. کیونکہ نیک عمل صرف یہ نہیں کہ جو ظاہر میں اچھا لگ رہا ہو. کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح قرات کر رہے ہیں، بہت بھاگ بھاگ کر لوگوں کے کام کرتے ہیں. نہیں، یہ کافی نہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پیچھے بنیاد کیا تھی، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، سوچ کیا تھی. تو یہ جو ہے ہماری نیت، ارادہ، سوچ یہی ہونا چاہیے. بس ایک ارادہ بس کر لیں اور کچھ نہ کریں. ایک ارادہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہم نے جو ہے وہ حفاظت کروانی ہے اپنی. تو بس اللہ تعالیٰ وجہ اللہ جو ہے اپنا وہ بنا لیں فوکس، کہ آپ کہیں لکھ کے لگا لیں. اگر آپ کیلیگرافی اچھی کرتی ہیں تو وجہ اللہ جو ہے وہ لکھ کے لگا لیں کہیں، اور ہر وقت اس کو دیکھ کے اپنا گول، جیسے گول انسان اپنا سیٹ کرتا ہے نا کہ میرا یہ گول ہے لائف کا، تو انسان اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں اپنی پکچرز کٹھی کرتا ہے، اپنی ڈی پیز لگاتا ہے، سوشل میڈیا پہ اپنا سٹیٹس اپلوڈ کرتا رہتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا. تو آپ اپنا سٹیٹس یہی اپلوڈ کر لیں ہر جگہ، وجہ اللہ، وجہ اللہ، وجہ اللہ. تو یہ سامنے والا حصہ لوگ دیکھتے ہیں، اور پیچھے والا صرف اللہ دیکھتا ہے. کہ جو سامنے انسان کام کر رہا ہوتا ہے وہ تو لوگ دیکھتے ہیں، مگر دل کی حالت صرف اللہ کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ. اس لیے بندے کو نہیں پتہ چل سکتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے. بظاہر جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں ان کو تو لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز میں ہاتھ یہاں نہ رکھو، یہاں رکھو، رکوع اتنا کرو، سجدہ ایسے کرو، سلام ایسے کرو، شہادت کی انگلی اس طرح چلاؤ. یہ سب تو آپ کے دائیں بائیں والے لوگ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. لیکن آپ نے کس نیت اور ارادے سے نماز پڑھی تھی وہ آپ کے ساتھ والا آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. وہ آپ کے ظاہری خشوع سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا، لیکن آپ کے دل کی حالت اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا کیا باتیں سوچ رہے ہیں اس وقت کھڑے ہو کے، بظاہر آپ نے سر جھکایا ہوا ہے لیکن دماغ کہیں اور تھا، تو پھر تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہے. اس لیے نیک لوگ کبھی بھی اپنے بظاہر کیے ہوئے نیک اعمال پر راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے. وہ پھر بھی فکر کرتے ہیں کہ اللہ ان کو قبول کر لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا اور جو ہم وقت یہاں لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے. اور ہمیشہ یہ دوبارہ بار بار میں بات کہتی ہوں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام کریں، چاہے آپ کھانا بنا رہی ہیں، بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، آپ اسلام کا کوئی کام کر رہی ہیں، آپ جو ہیں باہر کوڑا کرکٹ پھینک رہی ہیں، تو آپ نے اپنی نیت
کوئی بھی آپ کام کریں، چاہے وہ 5 منٹ کا ہے، چاہے 1 گھنٹے کا ہے، چاہے 10 گھنٹے کا ہے، آپ اپنے اس کام کی شروع، مڈل اور اینڈ میں اپنی نیت کو بار بار ریوائز کریں کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں باہر کوڑا پھینکنے جا رہی ہوں، میں یہ نہیں کر رہی کہ اپنا گھر جو ہے صاف کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر صاف کروں تاکہ صاف گھر میں اللہ کے فرشتے نازل ہوں۔ میں اگر جو ہے وہ کھانا پکا رہی ہوں تو میں بسم اللہ سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے بنا رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دے، اور جو ہے یہ میرے جو گھر کے کھانے والوں میں کھانے والے ہیں ان میں ان کی زندگی میں برکت اس کھانے میں آ جائے، اور میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں۔ جب آپ صرف ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو اپنا پرائرٹی رکھیں گے، نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، تو پھر آپ کو کسی کی کوئی بات دکھ دے گی ہی نہیں، پھر آپ ہر کسی کی بات جو ہے وہ ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کون، یعنی کہ آپ وہ باتیں کر رہے ہوں گے اور آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اچھا اس بات پہ دکھی ہونا تھا یا اس بات پہ جو ہے منہ بنانا تھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، کیونکہ آپ نے اپنا جو ہے وہ زندگی کا محور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل کر دیا۔ تو اس کو بار بار جو ہے نا آپ ریوائز کرتے ہیں، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، پھر دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، پھر ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے ساتھ، او میں نے اس کو گفٹ دیا تو اس نے تو شکریہ بھی ادا نہیں کیا، او میرے جو ہے گھر میں ایسا مسئلہ ہو گیا اس نے تو مجھے پوچھا بھی نہیں۔ نہیں، آپ نے جو ہے وہ صرف اللہ کی جو ہے ذات کے لیے ہر کام کرنا ہے، اور جو ہے وہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی یا جو ہے وہ اگر کوئی حالات ایسے آتے بھی ہیں اور کوئی آپ کو نہیں بھی پوچھتا، تو یہ بھی اللہ کی رضا سمجھ کے جو ہے اس کو جو ہے وہ قبول کریں کہ ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ اس نے مجھے نہیں پوچھنا تھا، تو جب اللہ کی مرضی ہوگی تو پوچھ لے گا مجھے، تو پھر آپ کو اس انسان سے کبھی جو ہے وہ تکلیف کا اندیشہ ہوگا ہی نہیں، کہ آپ سوچیں گی نہیں کہ جو ہے اس انسان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہے وہ پہلے نبیوں کے زمانے میں تو لوگوں نے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، مگر یہاں پر دیکھیں انہوں نے اپنا معبود، ہم لوگوں نے کس کو بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ تو یعنی اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے، اسی کو فالو کرتے ہیں، اسی کو پوچھتے ہیں، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے، اس کا علم بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ علم کو پیچھے کر دیتا ہے، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر غلط کام کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی خواہشات نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا ہے اس کی مذمت کی ہے۔ وہب کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے، تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو کر لو، دونوں میں بہتر ہوگا، یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو وہ بہتر ہوگا۔ سہیل تستری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا، تمہارے اندر کی بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ تو انسان کو ہر وہ بات نہیں مان لینی چاہیے جو بس دل میں آئی ہے، اس کا شوق چڑھ گیا ہے وہ کر لیا، یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے، اصل تو اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ اچھا، آپ لائف میں کوئی کام ایسے کرتے ہیں جو کہ آپ کو بہت اچھا لگا، فار ایگزامپل آپ کو ٹیچنگ بہت اچھی لگتی ہے، تو آپ کو جو ہے لسنر، آپ یو آر ناٹ اے گڈ لسنر، آپ کو جو ہے نا بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو محفل میں بھی بات جو ہے وہ کرنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو پوری محفل کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اپنی باتوں سے، اور تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے بات کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ علم بھی دے دیا ہے قرآن کا، تو آپ کو بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ ہر جگہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ یہی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ تو آپ کو جو کام ہے وہ اچھا لگتا ہے، اب کبھی جو ہے آپ کی سچویشن ایسی آتی ہے کہ آپ کو سننا بھی پڑ جاتی ہے کسی کی بات، تو اس وقت صبر اور تحمل کے ساتھ آپ جو ہے وہ آپ کے خلاف، آپ کی عادت کے خلاف وہ بات ہو رہی ہے، آپ کی خواہش کے خلاف وہ بات ہے، اوہ اس محفل میں تو میں نے بولنا تھا تو اب یہ بولنا شروع ہو گیا، تو کبھی کبھی ایسے کام بھی کیا کریں جو کہ آپ کی خواہش کے
خواہش کے علاوہ بھی ہوں. تو جب آپ کے خواہش کے علاوہ کام کریں گے اور اس کا مطلب ہے آپ اپنے نفس پہ جبر کر کے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے وہ کام کریں گے، تو اس کا اجر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے. فار ایگزامپل کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں اور مسجد میں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا ساری صفیں سیدھی کریں، اور جو ہے وہ جو ہے کوئی گند پڑا ہوا ہے مسجد میں تو آپ وہ صاف کر دیں، اور پردے آپ نے سیدھے کر دیے، کبھی گندے ہو گئے تو آپ نے جا کے ان پردوں کو دھو دیا اور جائے نماز دھو دیے. تو یہ کام آپ کو اچھا لگتا ہے کرنا، کیونکہ آپ صفائی پسند ہیں، آپ کو جو ہے وہ آرگنائزیشن سکلز آپ کے بہت اچھے ہیں، اور آپ کو جو ہے چیزیں ارینج کرنا اور ہر چیز کو اپنی جگہ پہ کرنا بہت بہت اچھا کام ہے. مسجد کی ضرور آپ خدمت کریں، مگر آپ کے دل میں جو ہے نا ابھی اتنی وہ ہوئی نہیں کہ آپ جو ہے نا جا کے واش روم صاف کریں. تو کبھی کبھی اپنے دل پہ جبر کر کے جا کے واش روم صاف، کیونکہ آپ صفائی کا کام تو آپ کر رہے ہیں، تو جا کے پھر واش روم صاف کرنے کی کوشش کریں. کہ واش روم ان ممالک میں جیسے کینیڈا، امریکہ میں، یہ تو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشنز نہیں ہوتی یہ مسجد وغیرہ، تو یہ جو والنٹیئر لوگ ہوتے ہیں انہی کا کام ہوتا ہے یہ مسجد کو آباد کرنے کا، انہی کا کام ہوتا ہے. تو اس طرح اس میں واش رومز بھی آ جاتے ہیں. اگر آپ کی مسجد افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ جو والنٹیئرز آ کے پھر اس مسجد کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں. تو آپ کسی دن جو وہ کام کسی اور کو دے دیں، یا جو باقاعدگی سے واش روم صاف کرتا ہے اس کو کہیں آج میں واش روم صاف کرتی ہوں، تم جو ہے نا یہاں سے یہ چیزیں دیکھ لو. تو آپ اپنے جبر کے خلاف جا کر، اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام کریں. فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ گفٹس بھجوانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، مگر کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ کی اتنی سلام دعا اچھی نہیں ہے، یا پاسٹ میں آپ کے اتنے اچھے حالات نہیں رہ چکے اس بندے کے ساتھ، مگر پھر بھی آپ کا دل نہیں کرتا، بس سلام دعا تک آپ نے رکھا ہوا ہے. کبھی اس بندے کو گفٹ بھجوا کے دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور اس کو بھی بہت اچھا لگے گا، اور یہ آپ لوگوں کے درمیان جو ہے نا ایک بانڈنگ بنانے کی جو ہے نا وہ ایک ذریعہ ہو جائے گا. پھر آپ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں نا کہ میں یہ جو بھی بانڈنگ بنا رہی ہوں، یہ نہیں کہ میرے تعلقات اس سے اچھے ہو جائیں اور مجھے دنیا کا کوئی فائدہ مل جائے. اب بانڈنگ اس کے اس طرح بنائیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اسلام سے دور ہو، دین سے دور ہو، تو آپ اگر یہ سوچ کے اس کے ساتھ بانڈنگ بنانے کی کوشش کریں گے نا، تو کبھی آپ کی اپنی پرسنل جو کراہت ہے اس بندے کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آڑے نہیں آئے گی. ہمیشہ جو ہے وہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کو وہی بات آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کے ارد گرد جو ہے اپنا اپنا فوکس جو ہے وہ آپ نے وجہ اللہ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کو رکھتے ہوئے آپ اس بندے کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہر دم کوشش کریں گے کسی طرح میرے اس کے ساتھ تعلقات بحال، تاکہ میں اللہ کی بات اس تک پہنچا دوں. اور جب وہ تعلقات اچھے کیے بغیر آپ پہنچانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی بات کبھی بھی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں پسند کرتا، یا آپ اس کو پسند، یا ایسے بات ہو چکی ہوئی ہے آپ دونوں کے درمیان میں جس کی وجہ سے آپ دونوں کی سلام دعا تک کی بس بات رہ گئی ہوئی ہے، اور اتنی بے تکلفی نہیں ہے کہ آپ اس کو دین کی کوئی بات بتا سکیں. تو اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں کر کے دیکھیں کہ جس کو نہیں بھی دل کرتا نا سلام دعا کرنے کا، اس سے بھی سلام دعا اور جو ہے اس سے کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اپنے خواہشات پہ کو جو ہے نا وہ پیچھے رکھ کے انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ضرور برکت ڈالیں گے. آگے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، اور یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض کیا سرائیاں کرتے ہیں. الدوہر 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 اسی لفظ سے دوہر یہ نکلا ہے. جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بس ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ سب کچھ خود بخود کام کر رہا ہے، اور وقت آئے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، بس ایسے ہی نظام چل رہتا ہے. تو سوچتے کیوں نہیں کہ آغاز کیسے ہوا تھا، اور اس سے سوچتے کیوں نہیں کہ انجام کیا تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کا آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے، ان دو سے وہ خالی نہیں ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ضرور ہوتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ضرور ہوتا ہے. کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں. تو کائنات کی بگننگ کیا تھی اور کس نے آغاز کیا تھا، اور پھر اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے، تو پھر اللہ نے بتایا کہ اس کا انجام بھی ہونے والا ہے، اور ایک یوم بھی ہے، تو قیامت کے ایمان میں لازم ملزوم ہو جاتا ہے. بس وہی بات آ گئی نا کہ انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو سارے اپنے جو ہے نا کوسٹنس کے آنسرز مل جائیں گے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، اور یہ کائنات کیسے بنی، اور کہاں پر جا کے یہ کائنات کا اینڈ ہوگا. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہ حجت ہوتی ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ. یہ ہمارے باپ دادا کو جو ہے وہ زندہ کر کے لے، ان کو اس بات پہ یقین نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ قیامت والے دن سارے زندہ ہو کے جب آ جائیں گے نا، تو اس وقت جب حساب کتاب کا اس دن پتہ لگے گا. آیت نمبر 26.
کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو اگر تم سچے ہو اور تمہارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ، مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھاؤ، وہ تو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرے گا۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہم زندہ کرنے والے ہیں؟ اب بھی دنیا کی اکثریت اپنے انجام سے غافل ہو اور بے خبر ہے کہ مرنے کے بعد کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ کچھ خبر نہیں۔ خود مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا، تو کیا ہی بات ہے کہ جن کو کبھی ہوا بھی نہیں لگی ان چیزوں کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ اکثر ہمارے کلچر میں یہ بات ہم لوگ اگر کبھی موت کی بات آ بھی جائے تو ہو موت کی بات نہ کرو، اور یہ بھی یہ بھی شیطان کی چالیں ہیں کہ موت کی بات نہ کرو، کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی اور جو ہے وہ میں بھی مر جاؤں گا۔ تو سب انسانوں نے مرنا ہے، اور اگر ہم موت کی بات کریں گے تو ہمیں یقین آئے گا کہ ہم نے مرنا ہے، اور اس کے بعد یقین کی وجہ سے ہمارے کاموں میں استقامت آئے گی۔ تو موت کی بات کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ قرآن میں دیکھیں، ہر دوسرے جو ہے نا، ہر جگہ پہ آپ کو یہ ملے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے وقت کیا ہوگا۔ تو یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ موت کی بات ہو رہی ہے نا، کہ موت تو انسان کے لیے ہر نفس نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی موت دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی دوبارہ زندہ کرنا ہے، اور قیامت کے والے دن ہمیں۔ تو موت کی بات کرنے سے انسان کیوں گھبراتا ہے؟ ہر وقت انسان کو اپنی موت یاد رکھنی چاہیے، اور یہی تو تیاری ہوتی ہے موت کی، کہ ہر وقت انسان اپنی موت کو یاد رکھے، کیونکہ جب کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائم پہ آئے گی۔ فار ایگزامپل، ایک ڈلیوری ہے آپ کی آنی ہے، DHL سے ڈلیوری آنی ہے، اور اس نے آپ کو بتا دیا، فار ایگزامپل ٹائم نہیں بتایا، اکثر تو وہ ٹائم بتا دیتے ہیں، مگر اس نے کہا کہ میں جو ہوں وہ اس ڈیٹ پہ May 11 کو جو ہے وہ ڈلیوری ہو گیا۔ اب سارا دن انتظار کرتے ہیں، بار بار شیشہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آئے گی، ابھی آئے گی، ابھی آئے گی۔ اسی طرح ہم نے موت کا بھی انتظار کرنا، اس کا کوئی دن یا کوئی وقت اس کا فکس نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کب آنا ہے۔ تو ہم ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین اس بات پہ ہو جائے کہ موت نے آنا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم عمل صالح کریں۔ اور پھر دیکھیں، آپ یقین جانیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے کام نہیں ہوتے یا ہم کوئی کام کر نہیں سکتے، موت کو یاد کریں گے نا، سارے کام خود بخود ہوتے جائیں گے۔ جیسے وہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے بڑے ریلیکس موڈ میں اور کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ ماما پاپا آ رہے ہیں تو سارے جو ہے نا وہ اپنی اپنی کتابیں نکال لیتے ہیں، گیجٹس پیچھے پھینک دیتے ہیں کہ چلو جی اب تو ہماری شامت آنے والی ہے، اب جو ہے نا ہم اپنے کام کرنے شروع ہو جائیں۔ اسی طرح ہم بھی یہ یاد رکھیں کہ ہماری شامت کسی وقت بھی آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھے موت کے فرشتے ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ آیہ نمبر 27، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑے رہ جائیں گے۔ یعنی جو اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس میں اس ساری صورت میں جو ہے وہ یقین کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات اور روز قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب عمل کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے ہو آج تم اس کا بدلہ لے لو گے۔ تو یہ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ گھٹنوں کے بل ہم سب بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے، یعنی کہ جو تم نے کیا ہم نے ہر چیز لکھ دی ہوئی تھی۔ آیہ نمبر 30، رہے ان کا پروردگار، ایک منٹ، اب جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے، ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا۔ یہی کھلی کامیابی ہے کہ اس دن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جو باغ میں داخل ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، کوئی سورج چاند ستارے کچھ نہ ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ زمین جو ہے سفید چٹیل میدان ہو جائے گی، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ سکے گا، چاہے وہ کوسوں میل دور ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس دن صرف اللہ تعالیٰ کے عرش، جہاں پہ اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہوتے ہیں، اس کے نیچے سایہ صرف ہوگا، اور اس میں وہی ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں گے۔ اور پھر جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان ہو گے۔ تو یہ وہی آگے بات کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنے والی بات ہے، کہ ہم غور و فکر کریں، اپنی موت کو یاد رکھیں، ان چیزوں پہ یقین رکھیں، اور جو ہے اس عمل صالح ہم کرتے جائیں۔ آیہ نمبر 28
2 جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض خیالی سمجھتے اور ہمیں یقین نہیں آتا، اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ سو ہمیشہ وہی بات آگئی کہ اپنی موت کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، ہر کام کرنے سے پہلے جو ہے، ہر نیک عمل کرنے سے پہلے جو ہے، سب سے پہلے کوئی بھی عمل آپ کریں، گھر میں اگر آپ خواتین ہیں یا باہر آپ جاب کر رہے ہیں، اگر آپ باہر جاب کرتے ہیں اور آمدنی کما کر لاتے ہیں تو اس وقت بھی یہ سوچیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر آپ کا وہ ایک لقمہ جو ہے آپ اپنے گھر والوں کے لیے ڈالتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا، اور اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ہر کام میں شروع میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ اگر خدا نخواستہ میں اس میں جو ہے یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو گئی یا مر گئی، تو میرا جو ہے یہ انٹینشن جس نیت سے میں یہ کام کر، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور دیں گے، اور میری یہ کام کرنا بھی عبادت میں لکھا جائے کہ میں عبادت کی حالت میں فوت ہوئی تھی۔ تو اگر آپ دنیاوی کوئی کام کریں، اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، باہر گروسری کر رہے ہیں، کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کسی اپوائنٹمنٹ پہ لے کے جا رہے ہیں، خود اپوائنٹمنٹ پہ جا رہے ہیں، تو اپنی نیت بس ایک صرف مائنڈ سیٹ بنانے کی بات ہے کہ صرف میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں، جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا وہ پھر عبادت بن جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس چیز میں اگر آپ کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ عبادت کی حالت میں ہوں گے جب آپ کی ڈیتھ ہوگی۔ تو یہ بار بار جو انسان اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے نا، جو اوپر اس میں بات کی ہوئی ہے کہ انسان تو تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، تو ہم بھی اس دن کے آنے کو بھولے نہ، کیونکہ وہ دن کے آنے سے پہلے ہمیں موت کا سامنا کرنا ہے، تو ہم اپنی موت کو جب نہیں بھولیں گے نا، تو وہ دن کو، اس کا مطلب ہے ہم قیامت کے دن کو بھی نہیں بھولیں گے۔ تو ہم جو ہے اس لیے بس اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بات ہے کہ ہم ہر کام جو ہے صرف وجہ اللہ کے لیے کریں، اور اسی کا جو ہے نا چہرہ دیکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کروائے۔ آیہ نمبر 35۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، وہی خواہشات کی بات آگئی۔ سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک ہے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی اللہ کی وصف ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی کا جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ اعمال خراب کرنے ہیں تو آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں۔ تو تعریفیں بلا وجہ کی تعریف کرنے سے، اور جو ہے وہ ٹھیک ہے بچوں کو آپ اپریشیٹ کریں، کوئی نیا کام کر رہا ہے تو وہ کریں آپ، مگر بلا وجہ کی جو تعریف جو ہے جس سے کہ اگلا نقصان میں چلا جانے کا خدشہ ہو جائے، تو وہ نہیں، انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب ہے، دانا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی اس میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر آیات تلاوت فرمائی، وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یشرکون، اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑے۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ کے جیسے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جیسے نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سب سے بڑا ہے۔ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ جنت میں بھی اللہ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ اب وہ چادر اللہ جانے کیسی ہوگی، مگر وہ صرف جو وہاں دیکھیں گے، یہ تو ایک راز ہے جو وہاں پر دیکھنے والوں کو ہی پتہ لگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے، جن کے برتن اور تمام چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی استعمال کی ہوگی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے، جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی۔ تو اللہ کی بڑائی علم والے ہی جانتے ہیں، اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور محسوس بھی کرنا چاہیے۔ ان 2 آخری آیات کی تلاوت
دوبارہ کرتے ہیں، فَلِلَّهِ حَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے، اس دن اس کے لیے اللہ کے سارے احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر ہی نہیں کی کہ جیسا قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں سکھائے اور ہمیں سمجھ دے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ ختم ہوا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ہم اب چلتے ہیں اپنی سورۃ الاحقاف کی طرف، پارہ نمبر 6 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وأجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، حکمت والی۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا ہے اس سے وہ منہ پھیرے رکھتے ہیں۔ تو اس میں سورت کے آغاز میں آیہ نمبر 2 اور 3 میں سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے، اس آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا۔ تو اس کے ساتھ ہی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ یہ سب چیزیں ہمارے تابع ہیں اور یہ سب چیزیں ہمارے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، نہ کہ پوچھنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے بنائی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جانیں اور اپنے منہ سے اقرار کریں اس وحدانیت کا۔ تو بات یہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، اس نے یہ کتاب اتاری، اور اسی نے یہ اس لیے اتاری کہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم کریں، اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی چونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ صرف دنیا جو ہے گزرگاہ ہے، یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے جہاں ان کی مستقل رہائش گاہ ہے، اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا اور سزا وہ پائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیہ نمبر 4، کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیزیں پیدا کی ہیں یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے؟ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو۔ تو آیہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو وہ کون ہے، ایک طرف تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت ہیں کہ جن کو پکارتے ہیں یا جن سے وہ فریاد کرتے ہیں یا جن کو وہ واسطہ یا ذریعہ بناتے ہیں، اگر وہ کچھ بھی نہیں سنتے تو ان کے لیے آگے جا کر نظر و نیاز کیوں رکھتے ہیں، ان کے آگے جھکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر قیامت تک بھی ان کو پکارا جائے تو وہ ان کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ٹرینڈ بہت عام ہو چکا ہے، ایسے ٹرینڈ آ گئے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا ہے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں جو ہے یہ پیری فقیری کا جو سسٹم ہے کہ یہ لوگ ہماری مدد کریں گے، جس طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یا اللہ یا علی مدد،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن وہ مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، مدد تو صرف اللہ ہی کرتے ہیں۔ وَمَن نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد ساری بس اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ لیکن لوگ عموماً ان باتوں کو بھول کر صرف لوگوں کو دیکھا دیکھی یا اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں اس طرح کے کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے۔ تو یہاں پر یہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے گا، وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا، یعنی وہ اس کا کام نہیں کر سکتا۔ اور جو مر چکے ہیں، قبروں میں ہیں، وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں، یعنی بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 5، اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے گا، اور ان کو ان کے پکارنے کی خبر ہی نہیں۔ تو یہ ایک لاجیکل بات یہاں کر دی گئی ہے کہ جو ہے جب ان کو کوئی خبر ہی نہیں، وہ آپ کی آواز سن ہی نہیں سکتے، تو وہ آپ کی حاجت کیا پوری کریں گے، اور آپ کی حاجت کیا اوپر یعنی کہ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہے یہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، فوت ہو گئے ہیں تو اللہ کے پاس اور پاس چلے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے باتیں شاتیں کرتے ہوں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سن ہی نہیں سکتے آپ کی بات۔ پہلی تو بات ہے کہ وہ اب مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، کیا وہ تو چلیں دوسری بات ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے جب آپ کی بات، تو انہوں نے آپ کی بات آگے کیا پہنچانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ تو وہ آگے آپ کی بات پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان ایسی جگہوں پر جانا جہاں پر آپ کہیں کہ یہاں پہ ہماری حاجت پوری ہوگی یا یہاں جانے سے ہماری حاجت پوری ہوگی، تو وہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرچے سے انکار کریں گے، یعنی کہ جن کو آپ حاجت روا بنا کے ان کو جن سے اپنی حاجتیں بیان کر دیتے تھے، کسی بھی مزار پہ جا، کسی بھی ولی کے مزار پہ جا کر جو ہے آپ وہ باتیں بیان کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ وہی آپ انہی کے دشمن آخرت میں آپ انہی کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اس کی وضاحت تھوڑی دیکھ لیں کہ قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں، جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کہ جب بھی کوئی یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کو فالو کرنے میں اتنے زیادہ وہ مگن ہو گئے ہوتے ہیں کہ جب ہدایت کی بات ان پر آتی ہے تو ان کو بڑی ایک سٹرینج بات لگتی ہے، یہ کیا بات ہے، یہ تو جادو ہے شاید کوئی۔ آیت نمبر 8، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو از خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو از خود گھر لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے کہ جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا اور مہربانی کے دلوں کے حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو اعلانیہ خبردار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ کہہ دیجئے، پہلی بات کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں اور میں ان میں سے ہی ایک کڑی ہوں۔ اور دوسری بات ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا۔ میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، لہٰذا تمہیں بھی کیا کام کرنا چاہیے، اس وحی کی پیروی کرتے چلے جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور میرا کام تو بس خبردار کرنا ہے کہ ہمارا کام، اور ہم اپنے لیے بھی یہ لیں کہ ہمارا کام صرف اگر ہم کوئی بات اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، ہمارا کام صرف خبردار کرنا ہے یا آگے پہنچانی ہے بات۔ اب اگلا جو ہے وہ اس بات کو کس طرح لیتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ سم ٹائمز آپ کے بلا وجہ پوچھنے سے
بھی بندہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ کام سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی ہے اس میں کہ انسان کے دل پہ جب وہ بات اثر کر گئی ہے تو انشاءاللہ وہ اس کو کر بھی لے گا۔ آپ دعا کرتے رہیں، بجائے کہ آپ فون کر کے پوچھتے رہیں یا ان سے پیچھے پوچھتے رہیں کہ میں نے یہ بات کی تھی نماز کے بارے میں، تم نے نماز اب پڑھنا شروع کی ہے کہ نہیں کی، کہ ابھی پہلے والا حال ہے۔ تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں جن کے جو ہے جن کی آپ اصلاح چاہتے ہیں۔ ام اعلیٰ کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے۔ میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی، تو تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی مرنے والوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ واقعی مجھے علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ اور کس کو نوازے گا؟ یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے اس کے بارے میں، تو مجھے یقین ہے کہ آگے ان کی بہت اچھی مہمانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام اعلیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا، ان کا یہ عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی کہ صدقہ جاریہ۔ تو خواب میں اگر کوئی بہتا ہوا چشمہ انسان دیکھے تو اگر خاص طور پہ اگر اس بندے کے لیے جو فوت ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو انسان جو ہے پہلے تو اپنی کوئی ججمنٹ نہ دے اس بارے میں کہ اس انسان کے ساتھ خاص اور بری ججمنٹ تو بالکل نہیں دینی چاہیے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کرے۔ اور خواب میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انتقال ہوئے شخص کی جو ہے وہ کچھ نہ کوئی حالت ہمیں دکھا دیتا ہے، تو اس کے حساب سے اس کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ صدقہ انسان کر دے۔ جیسے ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ خواب میں مرے ہوئے انسان کو دیکھنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خواب میں جو ہے وہ آپ نے کوئی مرا ہوا انسان دیکھا ہے اور وہ آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں کہ آپ کی موت بھی آنے والی، یہ کوئی انڈیکیشن نہیں ہے موت کی۔ اس کا خواب میں آنے کا جو ہے وہ اگر آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حالت کا خواب ہے، مگر جب بھی آپ اٹھیں تو اس بندے کے لیے دعا کر دیں یا اس کے لیے صدقہ وغیرہ کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب خیر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ خواب میں خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حال بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے قسم کھا کے یقینی طور پر کہنا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بس دعا کرنی چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، دعا، گمان اور امید، لیکن کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے کہ کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس جنت میں جائے گا، یہ جنتی بندہ ہے۔ آیت نمبر 10، کہہ دو بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن کی طرف سے ہو کہہ دو بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک بات کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا، تو تم نے سرکشی کی تو ہمارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے گواہ عبداللہ بن اسلام ہیں۔ اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ امیر بہت پڑھا لکھا اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ آیت نمبر 11، اور کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اسی کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں، جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں، غلام ہیں، غریب ہیں، تو یہ کیوں پہلے اسلام کی طرف گئے؟ اسلام واقعی کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم سردار لوگ ایمان لاتے ہیں۔ لوگوں کے جو ہے خیالات دیکھیں کیا ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اسلام کے
اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ اس کو صرف پڑھے لکھے لوگ ہی یا سمجھدار لوگ ہی قبول کریں گے۔ بعض اوقات ایک شخص دنیا کے معاملات میں بہت بڑی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اس کو اللہ کی پہچان بڑی جلدی ہو جاتی ہے، حق بڑی جلدی سامنے نظر آ جاتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی یا بہت کوئی کمپلیکیٹڈ قسم کے علوم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں گے اور کہیں کہ یہ آسمان کس نے بنایا، تو فطری طور پہ کہے گا کہ اللہ نے۔ تو پھر جب یہ پیدا اس نے کیا تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کوئی بڑی منطق نہیں چاہیے ہوتی کہ انسان اس کی تہہ تک پہنچے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو انسان کا علم بڑھتا ہے، چاہے دنیا کا بھی بڑھے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علم والوں کو ہی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر چونکہ یہ خود ایمان نہیں لائے تو ضد میں کہتے تھے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، یعنی کہ جو علماء تھے، جو سردار تھے یا جو پرانے علماء تھے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، وہ کہتے ہیں ہماری طرف ہم کیوں نہیں اس دین کی طرف اٹریکٹ ہوئے، یہ غریب لوگ ہی کیوں اس دین کی طرف اٹریکٹ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عنایت فرمائے۔ آیت نمبر 12۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے رہنما اور رحمت، لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، اور ہمیں ہر مسلمان کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور ہر وقت مانگنی چاہیے نمازوں میں، اور آج کل جیسے طاق راتوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے تو ہم یہ دعا ضرور مانگیں۔ چلے آئے مل کے ذرا اس کو دعا کو مانگ لیتے ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ کہ میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں پر جو ہے والدین کے ساتھ، اس آیت میں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پر ماں کے حق کی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے اور پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو مائیں جو ہیں وہ خوشخبری سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا جو احسان ہے اولاد کے اوپر وہ جہاد کے سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ تو ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی جہاد کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر ان کی خدمت کرو۔ پھر تیسری بار ایسا ہی کہا
تو اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے۔ یہ ابن ماجہ 270-81 کی آیت ہے۔ کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ڈھارس بننے والا اور کوئی نہیں ہوتا، تو پھر تو پھر یو آر دا اونلی چائلڈ۔ تو پھر ایسی صورت میں جب اگر آپ بالکل ایک ہی جو ہے بچہ ہے اپنے ماں باپ کا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد ہو، والدہ ہو، یا خاندان میں کوئی اور، اس کے علاوہ باہر بھی ہو سکتا ہے، تو والدین ہمارے لیے ہمیں حل جزاء الاحسان الا احسان، احسان کا تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اصول سکھا دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت خوبصورت اصول ہے کہ کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے۔ سب ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر خاص طور پہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے کہا، اے جریج! تو جریج نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ بولی، جریج! اس نے کہا، اے اللہ، میری والدہ اور میری نماز میں کیا کروں؟ پھر تیسری بار ماں نے کہا، پکارا، جریج! اس نے پھر یہی کہا، اور انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ماں خفا ہو گئی، تو اس نے کہا، اے اللہ، تو ماں نے کیا کہا، اے اللہ، جریج کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لیں، یعنی کہ بد دعا دی۔ چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو کہنے لگی، یہ جریج کا ہے، یعنی جریج پر تہمت لگا دی۔ تو یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا، وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے؟ جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، اے شیر خوار، یعنی اے دودھ پینے والے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے۔ بہرحال چونکہ وہ ایک عبادت گزار شخص تھا، چونکہ وہ ایک عبادت دار شخص تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے الزام کو دفع کر دیا، لیکن ماں کی بد دعا بھی اس کے حق میں قبول ہو گئی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان نیک کام میں لگا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس ڈلیما، اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ بھی نیک کام ہے، وہ بھی نیک کام ہے، اس وقت کیا کروں؟ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کون سا سوری تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے تو سمجھداری کا تقاضا یہ کہ کون سا کام ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کون سا کام ہے جو آپ کو اسی وقت ہی کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ماں نے کسی کام سے ہی بلایا ہوگا اور وہ ضروری کام ہوگا، تو اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی نفل اور فرض کے درمیان آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے تو فرض کی طرف جائیے۔ اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتا چلوں کہ فرض نماز توڑنے کا اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ فرائض ہیں، اور اگر ہم نفل پڑھیں ہیں، سنت پڑھیں ہیں، تو اس پہ بھی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ ماں نے جو ہے وہ کس بات سے جو ہے وہ آواز دی ہے، کہ ہو سکتا ہے صرف پانی پلانے کے لیے آواز دی ہو، یا جو ہے اگر وہ واقعی آپ کو لگ رہا ہے نماز میں آپ انالائز کریں کسی تکلیف میں، تو پھر تو آپ نماز توڑ دیں۔ مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویسے ہی عام آواز ہے اور جو ہے ماں جو ہے بلا رہی ہیں کسی اور کام، یا آپ کو پتہ کان میں آپ نے سن لیا کہ مجھے فلانی چیز پکڑا دو، تو جو ہے
کہ آپ کا آواز یہ کہ ادھر آؤ مجھے فلانی چیز پکڑا دو، یا جو ہے میرا مگر اگر آواز میں کچھ حکم ایسا ہے جو کہ کرنا لازمی ہے، فار ایگزامپل وہ چل نہیں سکتی، ان کو واش روم جانا ہے تو آپ کو بلا رہی ہے کہ آپ اٹھا کے ان کو واش روم لے جائیں، ظاہری بات ہے اگر آپ نماز توڑ کے نہیں لے کے جائیں گے تو وہ واش روم جو ہے وہ وہیں پہ جو ہے ان کو مسئلہ ہو جائے گا، تو وہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے بس تھوڑا سا انالائز کرنا ہے، ججمنٹ کرنی ہے کہ کس کس اس میں، مگر اگر آپ کو نہیں پتہ لگ رہا اور ماں آوازیں دیتی جا رہی ہے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ نماز توڑ کے جا سکتے ہیں، مگر فرض نماز میں اس کا نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کسی دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا۔ مجھے بہت غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کا کرب حاصل ہو جائے، اور اگر ماں زندہ ہوتی تو ان کی خدمت کر کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف کروا لیا جاتا۔ والدین کی خدمت میں ان اعمال میں سے بھی جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھا، یعنی کندھوں پر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا مطیع اونٹ ہوں، اگر اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو میں خوفزدہ نہیں رہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکا ہے، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق یا فرض ادا پورا ہو گیا؟ تو بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر سکتے، تو دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کی دعاؤں سے کیا کیجیے، اور والدین کے لیے جو سب سے خوبصورت دعا چھوٹی اور ہر بچے کو بھی یاد کروانی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسروں پر احسان کرنے کے تین طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ویسا کریں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں جو وہ کر رہا ہے، یعنی ماں نے پیدا کیا، جنم دیا بچہ تو یہ نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں والدین کے لیے دعا کریں اور ان کی تعریف کریں۔ یہ جو انہوں نے احسان کیے ہیں ان کو اکنالج کریں، یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر ہی، کیونکہ یہ خوشامد ہوتی ہے۔ ان کے پیٹھ پیچھے جہاں کہیں بھی ممکن ہو کہ والدین کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں، لیکن افسوس کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہو یا ماں باپ سے کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو بچپن میں یا بڑے ہو کر، تو عموماً بچے وہ شکایتیں لے کر ہر جگہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی والدین کے اچھے اخلاق یا اچھی تربیت یا اچھے احسان کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر ماں باپ نے کوئی زیادتی بھی کی ہوتی ہے تو صورت میں بھی اس پر صبر کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں، کیونکہ بعض اوقات جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ڈیمنشیا جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اب اول فول باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لے کر آنا، ان پر احسان کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ 40 سال تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے، یعنی اس میں انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ جو 40 سال کا ہو، جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھا کہ جو 40 سال کا ہو جائے، اس میں سے جو 40 سال کے ہو چکے ہیں وہ غور سے توجہ سے بات کو سنیں، اور وہ یہ کہ نئے سرے سے توبہ اور رجوع کریں، یعنی 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، وہاں پھر وہ اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہوتا ہے، اور پھر اس میں مصروفیت بھی انسان کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ادھر سے والدین بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خود 40 کا ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے والدین کی عمر 60 سال سے اوپر ہی ہوگی۔ اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داریاں چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں بہت بڑی ہو جاتی ہیں، باپ کی کمائی کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے، ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی، کہ خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے، تو والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں کریں، ان پر مال خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام کرنا، ان میں سے خود بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک ایک کتاب کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، والدین ہماری جنت، تو اس میں کئی طریقے بتائے گئے ہیں کہ والدین کو ہم لوگ کس طرح اپنا جنت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔
تو اگر دنیا میں ہیں یا نہیں بھی تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا، یعنی کہ اگر آپ جیسے میرے ہسبینڈ نے پچھلے دن اپنے والد صاحب کے لیے جو کہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے، تو ان کے لیے کنواں کھدوایا، ایک ویل پروجیکٹ میں ان کے جو ہے وہ حصہ ڈالا انہوں نے۔ تو آپ کوئی بھی ایسے صدقے جاریہ کا کام جہاں ہو رہا ہو، جہاں پہ دین کی تعلیم کا پڑھنے پڑھانے کا کام ہو رہا ہو، تو آپ اس میں بھی جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف سے کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہے اور فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ اجر کو ملٹیپلائی کر کے سبھی کو اجر دے دے گا۔ اس سے آپ کی نیکی میں بھی اضافہ اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ تو وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم کر سکتے ہیں، اور ان کے اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو پھر بھی ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں صدقے کی صورت میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، یعنی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، حضور صلی اللہ ہوں تو مجھے وہاں مجھے ایک قاری کی تلاوت سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے، اور والدین بھی اگر نیک ہو، جیسے دعا میں ہے انعمت علیہ کہ مجھ پر جو انعام کیا اور مجھے نیکی کی توفیق دی، کہ نیک والدین نے پھر آگے نیک اولاد ہی بنانی تھی، وعلی والدیہ اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق دی۔ تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو والدین کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں، اور خصوصاً دین کی نعمت۔ سورہ کہف میں بھی بات آ چکی ہے کہ وَكَانَ أَبُوهَا صَالِحًا، وہ جو بچے تھے جن کے والدین نہیں تھے اور جن کا جو ہے وہ آم، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو انہوں نے اس بستی والوں نے ان کی خدمت نہیں بھی کی تھی، ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر بھی دیا تھا، مگر پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھر کی دیوار گری تھی، اس کو جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر کے بنا دیا، اس میں اندر 2 یتیم بچے تھے۔ تو کیونکہ وہ یتیم بچے تھے اور ان کا ماں باپ نہیں تھے، تو ماں باپ چونکہ والدین نیک تھے تو وہ نیکی ان کے کام آ گئی کہ ان کا وہ جو گھر کی دیوار گر رہی تھی وہ حضرت خضر علیہ السلام نے بنا دی، کیونکہ اس کی گھر کی دیوار کے اس طرف جو تھا، دوسری طرف جو تھا وہ سارا بچوں کے لیے خزانہ تھا وہاں پر، مال و دولت۔ تو کیا کام آیا ان بچوں کے؟ والدین کی نیکی۔ تو والدین کا علم رکھنا اور ان کا باعمل ہونا، یہ ان کی اولاد کے نیک ہونے میں سے بھی ایک سبب ہے۔ کلی نہیں، ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ والدین نیک تھے لیکن بچے نہیں تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بات آپ کرتے ہیں، مگر عمومی طور پر ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر اگر والدین نیک ہوں، عبادت گزار ہوں، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں، تو ان نیکیوں کے اثرات بچوں میں بھی آتے ہیں۔ ایسی شخصیات جن کا یہ طریقہ زندگی ہے، ان کے نیک اعمال قبول ہو جاتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نے والدین کے بارے میں کافی ساری باتیں پڑھی، آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 16، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں سے ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں اللہ کی جانب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی کچھ نیک والدین کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، دین پر ہوتے ہیں، اور بچوں کو ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے بہت دور نکل گئے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بات میں صرف جو ہے والدین ایسی سچویشن میں صرف صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ تو جب تک آپ گڑ گڑا کے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جو ہے، جتنی تڑپ آپ کی دعا میں ہوگی اتنی جلدی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو ضرور اگر آپ کے بچے کسی وجہ سے بھی کسی جگہ بھٹک گئے ہیں یا بھٹکنے کا اندیشہ ہے، تو تہجد میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ آج کل کے دن اتنے خوبصورت ہیں، طاق آتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کی دعا یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے وہ دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے۔ آیت نمبر 18، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے، اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔ تو یعنی کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے
ہر ایک کا ایک الگ درجہ ہوگا، اور درجہ کس کے مطابق ہوگا؟ عمل کے مطابق۔ تو جس کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ درجے کی جنت حاصل کرے، تو کام بھی پھر اعلیٰ درجے کے کرنے ہوں گے، اور اعلیٰ درجے کے کام زیادہ تر وہ کام ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنی خواہش نفس مار کے، اپنا آرام مار کے جو ہے وہ آپ جو عمل کرتے ہیں، وہ پھر اعلیٰ درجے والی جنت میں آپ کو لے کے جاتا ہے۔ جیسے اب ہم نے دیکھیں اوپر یہ والدین کے بارے میں باتیں پڑھی ہیں، تو اکثر بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو اپنا 110% اپنا نفس مار کے ان کی جو ہے وہ ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، کبھی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، کوئی ان کی جو ہے وہ ان کی بے رخی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو ہے یہ پھر بھی آپ اچھا عمل کرتے ہیں، آپ مسکراتے رہیں ان کے سامنے، تو جو ہے جیسے میری امی اکثر مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں تو میں آگے سے ہنسی رہی ہوتی ہوں، تو آگے سے امی کہتی اب ہنس کیوں رہی ہو؟ تو وہ جو ہے کوشش یہ کیا کریں کہ اگر وہ کسی بات پہ ڈانٹ بھی رہے ہیں تو ناراض ہونے کے اور جو ہے وہ جب فون جلدی بند کرنے کے بہانے نہ تلاش کیا کریں، فوراً جو ہے آگے سے بات کو یا تو چینج کر لیا کریں، یا ہنسی مذاق کی کوئی بات کر لیا کریں، یا ان کی بات کو جو ہے جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ بالکل ٹھیک ایکنالج کیا کریں ان کی بات کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک بہت ضروری ہے، اور یہ اعلیٰ درجوں کا جنت کے اعلیٰ درجوں میں لے کے جانے والے کام ہیں۔ آئے نمبر 20، اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کرتے تھے اور اس کی کہ بدکاری کرتے تھے۔ تو اس میں آپ دیکھیں صحابہ کرام نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بہت ڈرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شہید کے لیے گئے، وہ مجھ سے بہتر ہے، انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا، پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں تو یہ ڈر تھا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دے دیا جائے، اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہ کھایا اگرچہ آپ روزے سے تھے۔ یعنی کہ ان کا اتنا ڈر لگنا شروع ہو گیا، ایک سے دوسری نعمت ان کے پاس آنا شروع ہو جاتی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جتنے بھی مصیبتوں کا جتنا اجر ہے وہ کہیں میں سے دنیا میں نہ مل جائے اور آخرت میں ہمارا کچھ حصہ نہ ہو، اتنا وہ لوگوں کا اندر وہ جو تھا وہ ڈر و خوف ہوتا تھا۔ تو ہمارا بھی کرنے کا یہ کام ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی نعمتیں آئیں، ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ نعمتیں ملی، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، ھذا من فضل ربی، جیسے داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار تھا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ مجھے اتنا کچھ مل جاتا۔ اب چونکہ آپ کو مل گیا ہے تو اب آپ نے اس کا آگے اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، کہ آپ نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے آپ کو ایزی اور فیسیلیٹیٹ ضرور کریں، مگر یہ ہے کہ دوسروں کا بھی خیال کریں جن کے پاس اس طرح کی نعمتیں نہیں ہیں۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ احقاف یہاں پر اسی صورت کا نام ہے، تو یہ ایک احقاف ایک جگہ کا نام ہے، جگہ کا نام، اس قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کر دیا گیا۔ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جو ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو، اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ، یعنی کہ قیامت کو ہم پر لے آؤ۔ پیغمبر نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو ہے کام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب ہے، استغفر اللہ، یعنی ایسی آگ تھی کہ جس میں دردناک عذاب تھا۔ جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی، آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ گنہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے دل میں ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل،
اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے اس کو گھیر لیا، یعنی کہ آخرت کا وہ مذاق اڑاتے تھے کہ کون سا عذاب ہم پہ آ جائے گا، تو اسی چیز نے، عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ اے مکے والو، تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دی تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جن کو اللہ نے، لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے محبوب بنایا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے ایک شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی بردباری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں۔ تو یہ جنات جو ہیں، کیسی نیک روحیں تھیں کہ بہت بڑی تعلیم اور تربیت کے بغیر ہی جو ہی قرآن سے پہلا انٹریکشن ہوا، قرآن کا ادب کیا، قرآن سننے کا مطلب بھی سمجھ گئے کہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا، جب وہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو غور سے سنو، خاموش رہو، کہ جنوں میں کچھ نیک روحیں بھی ہوتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات تراویحیں ہو رہی ہوتی ہیں، امام صاحب اپنی پوری قوت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس قدر افسوس ہوتا ہے کیونکہ اس سے امام کے بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقتدیوں کی کنسنٹریشن ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو مسجد جا کر نماز نہیں پڑھنی تو پھر آپ وہاں آئے گئے کیوں تھے؟ اگر آپ کو کسی کا انتظار کرنا ہے تو آپ اپنے لیے اسی جگہ پر چلے جائیں کہ جہاں نماز نہیں بھی پڑھنی تو قرآن سن لیتے ہیں، تو پھر قرآن سنیے۔ یہ نہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ مشغول رہے، ان کے ساتھ باتیں کرے، آپس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہو۔ یعنی دو رکعتیں ختم نہیں ہوتی تو نماز کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ دو رکعتوں میں خوب دعائیں کریں، دو رکعتوں کے درمیان میں خوب دعائیں کر لیں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ دو نمازوں کے درمیان کا وقفہ ہے بڑا ہی قیمتی وقفہ ہے، اس میں فوراً باتیں شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پکنک پر آئے ہوئے ہیں۔ تو مسجد کا احترام بھی ہوتا ہے، قرآن کا بھی احترام ہوتا ہے، نماز کا احترام ہوتا ہے۔ اگر ضروری کوئی بات کرنی ہے تو وسپر کر لیں، بعض اوقات کوئی ضروری چیز آ ہی جاتی ہے ذہن میں اور وہ ضروری چیز اسی وقت کرنی، لیکن آپ اپنی آوازیں بلند کر دینا، امام کی آواز سے اونچی، یہ ایک عجیب ماحول کریٹ کر دینا، یہ مسجد کے قرآن کے آداب کے خلاف ہے، اور اس وجہ سے جب پھر قرآن ہمارے دلوں میں بھی نہیں اترتا اور ہم پر اثر بھی نہیں کرتا، اور جب اندر نہیں اترتا تو پھر دینے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں جنات نے چونکہ غور سے سنا تو انہوں نے کیا کہا کہ کہ جب واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو اپنی قوم سے جا کے پاس تو انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کو انہوں نے خبردار کیا کہ دیکھو ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہے، یہ میسج ہے۔ تو جیسے سورۃ توبہ آیہ نمبر 122 میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کے آنے چاہیں تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، واپس جا کر اپنے لوگوں کو خبردار کریں کہ آپ کی قرآن کی ایک بیسک نالج تو سب کے پاس ہونی چاہیے، مگر ایک ڈیپ انالیسز اور جو تفسیر کا اور جو نالج کمیونٹی میں کچھ گنے چنے افراد بھی ہوں اور ان گنے چنے افراد سے باقی لوگ مستفید ہو رہے ہوں تو یہ بھی کافی ہے۔ تو اس طرح وہ گنے چنے لوگ سے جنوں میں سے جو کہ یہ جو آیات لے کر تو پھر اپنی قوم کی طرف جا کے ان کو سب کو ہدایت کی بات بتائیں۔ اور ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جنوں میں دائی تو آئے ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ چلا کہ اندر ہو۔ جو رسول انسانوں کی طرف آئے ہیں وہ جنات کی طرف بھی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص جنوں کو قرآن سنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا؟ تو لوگوں نے سر جھکا لیا، تو شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں۔ تو آپ نے 3 بار یہی بات کہی تو لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، بے شک میں آپ پہل کرنے والے ہیں، یعنی آپ چلیے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گئے، تو پھر وہ ایک پہاڑی کی گھاٹی میں داخل ہوئے جس کو شجر الحجون کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے آس پاس ایک حلقہ یعنی کہ خیالی حلقہ کھینچ دیا، یعنی کہ دائرہ کھینچ دیا، اور آپ کو کہا کہ آپ اس دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ تو میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت شور سنا، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا تھا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے جو ان میں سے قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح جنات کا ایک دائی آپ کے پاس آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گیا اور آپ نے پھر قرآن سنایا، اس کی بھی کافی تفصیل ملتی ہے، ابھی وقت نہیں ہے کہ آپ کو سنائی جائے، لیکن یہ کہ آج بھی بعض اوقات ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنات کسی عالم یا کسی بزرگ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اپنی وادیوں میں، بستیوں میں، ان سے تبلیغ کرواتے ہیں۔ یہ فرسٹ ہینڈ کسی سے معلوم یہ یعنی کہ ان کا فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ڈاکٹر فرد ہاشمی کو ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی ایک اور میں نے بات یہ سنی تھی، اور یہ اتھینٹیکیٹڈ ریسورس سے میں نے سنی تھی کہ پڑھی ہوئی تھی بلکہ میں نے، کہ کچھ لوگ جو تھے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سعودیہ کے کسی علاقے میں گئے تھے، اور وہاں پر ان کے وہ سارے لوگ جو تھے ایک ہاسٹل ٹائپ جگہ میں رہ رہے تھے، پتہ نہیں ساؤتھ افریقہ گئے تھے کہ سعودیہ گئے تھے، تو وہ ایک ہوٹل میں رہ رہے تھے، ہوٹل نہیں لائک ایک بلڈنگ تھی، اس کے اندر رہ رہے تھے، اور اس میں یعنی کہ سارے جیسے اسٹوڈنٹس مل کے رہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کسی کو لائٹ بند کرنی تھی، تو کوئی اٹھ نہیں رہا تھا لائٹ بند کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ تم لائٹ بند کرو، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑا سا کر کے لائٹ بند کر دی، اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا اور دین سیکھنے کے لیے وہاں پر آیا ہوا تھا۔ تو آگے کا مجھے واقعہ یاد نہیں کیا ہوا، بہرحال جنات میں بھی ایسی روحیں ہیں جو کہ اللہ کے کلام کو پڑھتی پڑھاتی ہیں اور آگے پھر ان کی دعوت و تبلیغ بھی کرتی ہیں، اور جنات میں پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ شیطان بھی ہیں۔ کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل، اب یہ جنوں نے جا کر اپنی قوم سے کیا کہا، کہنے لگے کہ ہے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ یعنی تورات کے بعد انجیل کا انہیں پتہ نہیں چلا اور قرآن کا پتہ چلا، کہ انجیل کا ان کو پتہ نہیں تھا، تورات کے بعد ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوئی ایسی ان کے ساتھ تبلیغ کی ہو، بٹ واللہ عالم، تو مگر قرآن کا ان کو پتہ چلا۔ تو الحمدللہ، تو یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ آگے، اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے تو وہ زمین بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، تو زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کہ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ سے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جو دنیا کے کفر میں کیا کرتے تھے، تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے نبی، جس طرح اور اعلیٰ ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے، اسی طرح تم بھی صبر کرو اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہیں تھے مگر گھڑی بھر۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچ چکا ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ ختم کر لیا ہے، سورہ احقاف۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، اس کی بھی ڈیٹیل ہے کافی ساری، اور اس کے بعد سورہ فتح ہے۔ تو ہم یہ دو صورتیں جو ہیں انشاءاللہ پھر کل کے لیے رکھ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ٹائم پہ ہمارا یہ پورا کر دے، تو اس میں جو ہے وہ ہم کل انشاءاللہ کر لیں گے اس کو۔ چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔